ایک دھماکہ ہوا اور کار تباہ ہو گئی۔ لوگ ان کی گاڑی کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ ہجوم میں کسی شخص نے فون کر کے ایمبولینس بلائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایمبولینس ہارن بجاتی آ گئی۔ گاڑی سے دو نوجوان باہر نکلے۔ انہوں نے اپنے ماہرانہ انداز میں ان کو اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ دونوں زخمی خون میں لت پت تھے۔ منصور اور افشا کی حالت خطرے میں تھی۔ انہیں شدید چوٹیں آئی تھیں۔ دونوں کو آپریشن تھیٹر میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ صرف ایک آدمی آیا تھا جو حادثے کا عینی شاہد تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں منصور کا موبائل فون تھا۔ منصور کے موبائل سے اس نے 3-4 جگہ فون ملایا، مگر وہ لوگ منصور کے کاروباری جان پہچان والے تھے۔ وہ شخص ان کو حادثے کی خبر ٹھیک سے نہیں دے پایا اور انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ جب عمران کا نمبر اس کی نگاہ کے سامنے آیا تو اس نے اسے کال کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران کی آواز آئی، "سلام، میں ابھی تم کو ہی فون کرنے والا تھا۔ جی میں اسپتال سے بول رہا ہوں۔ جن صاحب کا یہ موبائل فون ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت اسپتال میں ہیں۔ کس اسپتال میں ہیں؟ عمران نے جلدی سے پوچھا۔ اس شخص نے اسپتال کا نام بتایا۔ عمران نے اسی وقت گاڑی نکالی اور اسپتال کی طرف دوڑا۔ اسپتال پہنچتے ہی عمران بھاگتا ہوا آپریشن تھیٹر کے پاس پہنچا۔ وہ شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے عمران کو موبائل فون دیا، حادثے کے بارے میں بتایا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو عمران نے دونوں کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا دونوں کی حالت خطرے میں ہے۔ عمران پریشانی میں ٹہلتا رہا۔ کافی وقت گزر گیا تھا لیکن منصور اور افشا کی حالت ابھی تک خطرے میں تھی۔ وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا، وہ ان کے لیے پریشان تھا۔ ابھی تک ڈاکٹر نے عمران کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ عمران ایک طرف بیٹھا تھا کہ فون کی بیل پر چونک پڑا۔ فرین کی کال تھی۔ "کہاں رہ گئے ہو؟ وقت دیکھا ہے کتنا ہو گیا ہے؟ رات کے 9:45 بج گئے ہیں۔" فون کان سے لگاتی فرین کی آواز ہے۔ منصور اور اس کی بیوی کار ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو کر موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، عمران نے بتایا۔ کیا؟ وہ ایک دم چونکی۔ ان کا ایکسیڈنٹ کب ہوا؟ کس اسپتال میں ہے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں فیکٹری کے دوسرے لوگ بھی موجود ہیں۔ تم گیٹ اچھی طرح لاک کر لینا، حالت بہتر ہوتی ہے تو میں آتا ہوں۔ عمران نے اس سے روک دیا۔ میں بھی آ جاتی ہوں، اس کی بیوی کے پاس کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتاؤ کس اسپتال میں ہو؟ فرین نے کہا۔ اس کی بیوی کے گھر والے پہنچ چکے ہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں۔ عمران نے جھوٹ بول دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاتے رہنا، فرین نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ عمران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمرجنسی روم سے نرس نے نکل کر ایک پرچہ عمران کی طرف بڑھایا اور جلدی سے دوائیں لانے کو کہا۔ عمران نے پوچھا، دونوں کی اب کیسی حالت ہے؟ جلدی سے دوائیں لے آئیں، مریضہ کی حالت بگڑ گئی ہے، نرس بتا کر اندر چلی گئی اور عمران دوائیں لینے دوڑ پڑا اور اسی تیزی سے واپس آ گیا۔ اس کی بے چینی اور بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کی عافیت کی دعا کر رہا تھا۔ وہ رات کانٹوں پر گزری۔ دن کا سورج ابھی سر اٹھا رہا تھا جب عمران کو اطلاع دی گئی کہ افشاں کی حالت ابھی خطرے میں ہے، جبکہ منصور زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ عمران یہ سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ بمشکل اس نے ساری کارروائی مکمل کی۔ فیکٹری کے ایک ملازم اور اس کی بیوی کو بلا کر افشاں کے پاس چھوڑا اور منصور کی میت لے کر اس کے گھر چلا گیا۔ فرین کو بھی اس نے اطلاع کر دی تھی۔ وہ اس سے پتہ پوچھ کر منصور کے گھر پہنچ گئی۔ اس کے آنے سے قبل عمران نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کہ گھر میں منصور اور افشاں کی کوئی تصویر تو نہیں ہے۔ تسلی کر لینے کے بعد اس نے فرین کو اطلاع دی تھی۔ منصور کی رشتہ دار زیادہ نہیں تھے۔ منصور کے موبائل فون میں سے اسے جو نمبر ملے اس نے ان سب کو اطلاع کر دی۔ افشاں کی حالت بدستور ویسی ہی تھی، بہتری کی طرف کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ رات 11 بجے وہ ملازم اور اس کی بیوی کو اسپتال میں چھوڑ کر اپنے گھر چلا آیا۔ "کھانا لاؤں آپ کے لیے؟" فرین نے عمران سے پوچھا۔ "میں نے کھا لیا تھا۔" عمران دکھ میں مبتلا تھا۔ "منصور بھائی کی بیوی کی حالت کیسی ہے؟" فرین نے سوال کیا۔ "ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔" عمران بولا۔ "ڈاکٹر نے کہا ہے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ویسے اس کا نام کیا ہے؟" فرین کے اس سوال نے عمران کو چونکا دیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا جواب دے، پھر بولا، "نام تو مجھے نہیں معلوم، کبھی منصور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خیر میں چائے لاتی ہوں۔" فرین کہہ کر چائے بنانے چلی گئی۔ اپنے عزیز دوست کا دکھ عمران کے لیے اذیت ناک تھا۔ دونوں نے کالج میں ایک ساتھ وقت گزارا تھا اور ان کی دوستی کالج ٹائم کے بعد بھی قائم رہی تھی۔ منصور نے زندگی میں بہت سے دکھ اٹھائے تھے۔ بہت پہلے ماں چلی گئی تھی اور جب وہ کالج میں تھا تو اس کا باپ بھی چل بسا تھا۔
اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن جن رشتوں کا اس کے پاس ہونا ضروری تھا وہ نہیں تھے۔ اس کے خاندان کے زیادہ تر لوگ ملک سے باہر رہتے تھے، قریبی رشتہ دار زیادہ نہیں تھے۔ وہ رشتہ دار بھی ایسے تھے جو منصور سے اس کی زندگی میں نہیں ملتے تھے۔ حالانکہ امیر رشتہ دار اپنے سے کم حیثیت کے حامل رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہاں اس کے برعکس تھا۔ منصور خوشحال تھا، باپ کی چھوڑی ہوئی تعداد اور دولت وسیع تھی، اس کے باوجود اس کے رشتہ دار اسی لیے اسے نہیں ملتے تھے کہ ان کی دانست میں منصور بد نصیب ہے۔ پیدا ہوتے ہی اس کی ماں چلی گئی اور ابھی منصور پڑھ رہا تھا کہ باپ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ منصور ایک کامیاب بزنس مین تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان سے دور رہتے تھے۔ اس کی وجہ منصور بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے کئی بار عمران سے بھی تذکرہ کیا تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ اس کے رشتہ دار کیوں اس سے خائف اور دور رہتے ہیں۔ فرین چائے لے آئے تو عمران چائے کے گھونٹ لینے لگا۔ فرین نے اس کی طرف دیکھا، اسے عمران کا اپنے دوست کے لیے اتنا افسردہ ہونا پسند نہیں آ رہا تھا۔ جب سے وہ گھر آیا تھا چپ بیٹھا تھا، ایسی خاموشی تھی جیسے گھر خالی ہو۔ فرین اس کے پاس بیٹھی چائے پیتی رہی اور بار بار عمران کی طرف بھی دیکھتی رہی، جو بالکل چپ اور افسردہ تھا۔ بالآخر وہ بول پڑی، آج کل تو سگے رشتہ دار کے مرنے پر کوئی اتنا دکھی نہیں ہوتا جتنا تم ایک دوست کے مرنے پر ہوئے ہو۔ عمران چائے کا گھونٹ لینے کے لیے کپ اپنے منہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ فرین کی بات سن کر اس کا ہاتھ اسی جگہ رک گیا۔ وہ میرا بہت عزیز دوست تھا۔ میرا تو دل ایسا ہے، ایک پرندے کے مرنے پر بھی دکھی ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں تم بہت حساس ہو، لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ کل رات سے تم جاگ رہے ہو، کچھ دیر سو جاؤ، فرین بولی۔ عمران نے چائے ختم کی اور کھڑا ہو گیا۔ میں اسپتال جا رہا ہوں اس وقت؟ فرین کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ منصور کی بیوی کی حالت ابھی خطرے میں ہے، عمران بولا۔ اس کی بیوی کے رشتہ دار ہیں نا اس کے پاس، تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی سو جاؤ، اس کے مرنے کی اطلاع آ جائے گی تو چلے جانا، فرین نے آسانی سے کہہ دیا۔ عمران نے سنا تو اس کا دل زور سے دھڑکا۔ عمران کو حیرت ہوئی کہ فرین کا دل اتنا سخت ہے۔ تمہاری بات سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، اس بات سے مجھے تمہارے دل کی سختی کا اندازہ ہوا ہے، عمران بولا۔ فرین کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ کہنا چاہتی تھی تم آرام کرو، تم تھک گئے ہو اور تمہاری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی ہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میں اسپتال سے ہو کر آتا ہوں۔ عمران نے کوئی بحث کرنے کی بجائے اس جگہ سے جانا بہتر سمجھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، تھوڑی دیر رک کر واپس آ جائیں گے۔ فرین بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ میں اکیلا ہی جاؤں گا، میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جس کے آگے کسی کا مرنا جینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہو، وہ وہاں جا کر کیا کرے گی؟ یہ دیکھنے جاؤ گی کہ اس کی سانسیں موت کی طرف جا رہی ہیں یا زندگی کی طرف؟ بہتر ہے کہ تم گھر میں ہی رہو۔ میری بات اتنی بری لگی ہے؟ فرین بولی۔ مجھے تمہاری بات اچھی نہیں لگی۔ عمران اٹھا اور فرین کے روکنے کے باوجود باہر چلا گیا۔ وہ اسپتال گیا۔ افشا کی حالت ابھی بھی ویسی تھی۔ وہ بڑی دیر تک اس جگہ کھڑا رہا۔ اس کے ملازم کی بیوی وہاں موجود تھی۔ عمران نے ساری رات لکڑی کے بینچ پر بیٹھے اور ٹہلتے ہوئے گزار دی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کی اور ایک بار پھر نرس سے افشا کی خیریت دریافت کی اور باہر آ کر کھڑا ہوا تھا کہ فرین کی کال آ گئی۔ ناشتہ یہیں لے آؤں اسپتال میں؟ فرین نے ایک سادہ سا سوال کیا تھا، لیکن اس کے لہجے میں طنز تھا جسے عمران نے بانٹ لیا تھا۔ ایسے لہجے روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ عمران نے تحمل سے جواب دیا، میں آ رہا ہوں۔ اس دوران اس کا ملازم آ گیا۔ اس نے اس سے کچھ ہدایت دی اور وہاں سے چلا آیا۔ غیر ارادی طور پر اس کی کار کا رخ فرین کی بجائے اپنے والدین کے گھر کی طرف ہو گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ اس کی ماں اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا، پھر وہ اپنی ماں کے کمرے میں چلا گیا۔ جبکہ نظام الدین کو کوئی اہم کام تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ عمران کی ماں پلنگ پر بیٹھی تو اپنا سر اس کی گود میں رکھ کے لیٹ گیا۔ آپ ایک بار بھی اس گھر میں نہیں آئی؟ میں اور تمہارے ابا گئے تو تھے، فرین سے ملاقات ہوئی تھی، تم فیکٹری گئے ہوئے تھے۔ کیا تمہیں فرین نے بتایا نہیں تھا؟ عمران کی ماں نے بتایا تو عمران چونکا۔ اسے تو فرین نے بتایا ہی نہیں تھا۔ وہ تو میری غیر موجودگی میں گئے تھے، عمران نے بات پر پردہ ڈالتے ہوئے کہا۔ ویسے تو فرین نے آپ کی خدمت تو خوب کی تھی نا؟ ہاں، بہت اچھی کی تھی، عمران کی ماں کے جواب سے لگتا تھا وہ سچ چھپا رہی ہے۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ عمران سے حقیقت مخفی رکھ رہی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کچھ چھپا رہی ہیں، اس نے زور دے کر پوچھا۔
میرا اس دن بہت دل کر رہا تھا تم سے ملنے کو. میں اور تمہارے ابا چلے گئے. ہم نے سوچا تھا کہ رات تمہارے پاس رہیں گی، لیکن جب ہم گئے تو فرین نے ہمیں چائے دیتے ہوئے بتایا کہ وہ کسی سے ملنے جا رہی ہیں. اس نے یہ بھی بتایا کہ تم رات کو لیٹ آؤ گے کیونکہ فیکٹری میں اس دن کوئی حساب کتاب ہو رہا تھا. فرین نے انگریزی میں کچھ کہا تھا. آڈٹ. عمران بولا. ہاں، یہی بتایا تھا. فرین نے کہا تھا کہ یہ بڑا لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے، صبح بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے عمران گھر ہی نہ آئے. پھر ہم واپس آ گئے. اس کی ماں نے تفصیل بتائی. عمران کو حیرت ہوئی. فرین نے تو اس سے ذکر بھی نہیں کیا تھا، اور پھر فیکٹری میں آڈٹ بھی نہیں ہوا تھا. آپ مجھے فون کر لیتی، عمران نے کہا. تمہارے ابا نے کہا عمران مصروف ہے، پھر کبھی بات کر لیں گے. اس کی ماں نے جواب دیا. آپ کی بہو نے خدمت تو ٹھیک کی تھی نا؟ عمران مسکرایا. ہاں، بہت اچھی کی تھی. جو ہی اس کی ماں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، عمران نے بلا تامل اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، صرف چائے ہی پلائی اس نے؟ عمران نے ایسے کہا جیسے اسے فرین نے بتایا ہو. اس سے جانے کی جلتی تھی اور پھر اس وقت گھر میں چائے کے ساتھ دینے کو کچھ تھا نہیں. وہ بہت شرمندہ ہو رہی تھی. ہم نے بھی کہا ہم کوئی کھانے پینے نہیں آئے ہیں، ہم تو تم لوگوں سے ملنے آئے تھے. ماں مسکرائی. عمران اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہا. اس سے جان کر دکھ ہوا کہ فرین نے اس کی غیر موجودگی میں اس کے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیا، حالانکہ گھر میں سب کچھ موجود ہوتا تھا. اور تو اور فرین نے اسے بتایا بھی نہیں. اب آپ کب آئیں گی؟ عمران نے پوچھا. ابھی نہیں آ سکتے، تیری چھوٹی بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں اسے اکیلا چھوڑ نہیں سکتی. اس کی ماں نے جواب دیا. عمران چپ ہو گیا. اس نے منصور کے بارے میں بتایا تو اس کی ماں بھی دکھی ہو گئی. عمران نے اس بات کو مخفی رکھا کہ منصور کی بیوی کون ہے. البتہ اس نے ماں سے اس کی بیوی کے لیے دعا کا ضرور کہا تھا. جاتے ہوئے عمران نے کچھ پیسے ماں کو دیے اور اجازت لے کر چلا آیا. فرین اس کی سوچ سے زیادہ چلاک تھی. وہ بھی راستے میں تھا کہ افشا کی نگرانی پر مامور ملازم کا فون آ گیا. اس نے بتایا کہ افشا کی زندگی اب خطرے سے باہر ہے اور اس کی خالہ بھی پہنچ گئی ہیں. عمران نے سکون کا سانس لیا، خدا کا شکر ادا کیا اور ملازم سے کہا کہ اگر اس کی دیکھ بھال کے لیے خالہ آ گئی ہیں تو وہ واپس آ جائیں. پھر وہ خود فیکٹری چلا گیا. جب سے افشا کی خالہ اور اس کی بیٹی آئی تھی، عمران اسپتال نہیں گیا تھا. اس کا ملازم ہی خبر لینے جاتا تھا. افشا کی حالت بہت بہتر ہو گئی تھی. اس سے اس کی خالہ نے بتایا تھا کہ منصور اب دنیا میں نہیں رہا. یہ صدمہ افشا کو بحال کرنے کے لیے کافی تھا. اسے صبر تو کرنا ہی تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. ڈاکٹر نے اسے چھٹی دے دی اور وہ اپنی خالہ اور کزن کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی. افشا نے اس ملازمہ کو بلا لیا تھا جس سے اس نے بات کی تھی. وہ اچھی لڑکی تھی. اس کا نام زائدہ تھا. افشا کو پسند نہیں تھا کہ اس کی خالہ اور کزن اس کے گھر میں رہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی خالہ نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی کہ آج اگر اس کا بہنوئی اور بہن اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کی ذمہ دار افشا ہے. اسی نے کہا تھا کہ افشا نے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونک کر اس جگہ پیار محبت کی پینگیں بڑھاتی رہی جہاں خاندانی رنجش چلی آ رہی تھی. اسی خالہ کی باتوں کی وجہ سے خاندان کے دوسرے لوگ بھی افشا سے بدظن ہو گئے تھے. افشا جانتی تھی کہ خالہ کے دل میں لالچ بھری ہوئی ہے. افشا ویل چیئر پر تھی. اس نے زائدہ کی امی سے بات کر لی تھی کہ زائدہ دن رات اس کے ساتھ رہے گی. زائدہ کی امی نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی تھی. اچھی تنخواہ اور کھانے پینے پر کسی طرح کی پابندی نہیں تھی. اس پر زائدہ کی امی کو کیا، زائدہ کو بھی اعتراض نہیں تھا. افشا کی خالہ اور کزن جب سے گھر میں آئے تھے وہ افشا کے آگے پیچھے تھی. دونوں ماں بیٹی کو افشا نے سونے کے لیے ایک الگ کمرہ دیا تھا جبکہ خود اس کے ساتھ زائدہ ہوتی تھی. منصور کا غم اس نے جیسے اپنے دل میں بھر کر صبر کا پتھر رکھ لیا تھا. رات کو سونے سے پہلے افشا نے زائدہ کو ایک بات سمجھائی اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی. اس نے آنکھیں بند کر لیں اور بند آنکھوں سے وہ منصور کے ساتھ باتیں کرنے لگی تھی. منصور کی یاد سے اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. صبح ہوئی تو زائدہ نے ناشتہ تیار کیا. دونوں ماں بیٹی خرامہ خرامہ چلتی کھانے کی میز تک گئیں. پرتکلف ناشتہ دیکھ کر ان کی آنکھیں کھل گئیں. اس دوران زائدہ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی. افشا اپنی ویل چیئر پر ایک طرف بیٹھی تھی. دونوں ماں بیٹی نے خوب ڈٹ کر کھایا اور جو ہی وہ کھانے کی میز سے اٹھی دونوں کی نگاہیں ایک جگہ جم گئی. زائدہ ایک طرف کھڑی تھی اور اس نے ان کا سامان پیک کر کے اپنے پیروں کے پاس رکھا ہوا تھا. یہ تو ہمارا بیگ ہے، یہ یہاں کیوں لائی ہو؟ خالہ نے حیرت سے زائدہ سے پوچھا. آپ دونوں نے ناشتہ کر لیا؟ افشا نے متانہ سے پوچھا. ناشتہ کیا کرنا ہے؟ منصور کا غم. اس جوانی میں تمہارا بیوہ ہو جانا، یہ دکھ کم ہو تو کچھ حلق سے اترے، خالہ نے دکھی لہجے میں کہا.
یہاں رہیں گی تو آپ کو یہی غم کھاتا رہے گا۔ زائدہ نے آپ کا بیگ تیار کر دیا ہے، مہربانی کر کے اب آپ یہاں سے چلی جائیں۔ افشاں نے دو ٹوک کہا تو دونوں ماں بیٹی اس کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ افشاں، ہم تمہارا غم بانٹنے آئے ہیں اور تم موقع میں گھر سے نکال رہی ہو۔ شام کو تو تمہارے خالو بھی آ رہے ہیں، یہاں ہی رہیں گے، خالہ بولی۔ یہاں کوئی نہیں رہے گا، آپ مہربانی کر کے چلے جائیں، افشاں نے کہہ کر زائدہ کو دیکھا۔ زائدہ ان کا سامان اٹھا اور دروازے تک چھوڑا۔ زائدہ نے سامان اٹھایا تو دونوں ماں بیٹی کو لگا کہ ان کا سارا منصوبہ افشاں نے ان کے کپڑوں کے ساتھ اس بیگ میں سمیٹ دیا ہے۔ افشاں، تم شاید بھول گئی ہو، میں تمہاری سگی خالہ ہوں۔ اس کی خالہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں آپ میری سگی خالہ ہیں، لیکن میں آپ کی وہ بانجی ہوں جس کی وجہ سے آپ کے بہنوئی اور بہن کو دنیا سے جانا پڑا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال جو نہیں کیا تھا۔ یہ تم کیا پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ خالہ کی بیٹی آگے بڑھی۔ کچھ پرانی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ زخم بن کے تکلیف دیتی رہتی ہیں۔ ایسی باتوں کو بھول جانے والوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے۔ میں کمزور ہوں، مجھے اب جو اتنا بڑا غم مل گیا ہے میں اسے ہی سہ لوں تو بڑی بات ہے۔ اسی لیے آپ دونوں چلی جائیں۔ افشاں نے ان کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ دونوں ماں بیٹی کو جانا ہی پڑا۔ زائدہ بھی اس وقت تک واپس نہیں آئی جب تک وہ دونوں گھر سے باہر نہیں چلی گئی۔ گیٹ بند کر کے اس نے واپس آ کر بتایا کہ وہ دونوں چلی گئی ہیں۔ تب افشاں نے سکون کی سانس لی اور اپنے آنسو ضبط کرتی ہوئی زائدہ سے بولی کہ وہ اسے بیڈ روم میں لے جائے۔ افشاں کی عدت کی وجہ سے عمران نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا اور نہ ہی اس کے گھر گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ فیکٹری کے کام پر توجہ دینے لگا تھا اور حساب کتاب روزانہ کی بنیاد پر درست رکھتا تھا تاکہ اگر فیکٹری کے مالکن ہونے کی حیثیت سے افشاں اسے حساب مانگے تو اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ عمران جب سے اپنی امی کے گھر سے آیا تھا اس نے ایک بار بھی فرین سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ اس کے والدین گھر آئے تھے تو اس نے ان کو محض سادہ چائے پلا کر چلتا کر دیا تھا۔ عادل کی شادی کی تاریخ بھی آ گئی تھی۔ عمران اس کی شادی کو بالکل ہی بھول گیا تھا، لیکن ایک شام وہ فیکٹری سے نکل رہا تھا جب عادل کا فون آ گیا اور اس نے یاد دلایا کہ آج اس کی مہندی ہے، لازمی آنا ہے۔ عمران نے اسے وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گے۔ رات کا کھانا فرین نے تیار کیا ہوا تھا کہ عمران بولا آج ہم عادل کی مہندی پر جا رہے ہیں اور تم نے کھانا تیار کیا ہوا ہے۔ ہم اس کی رسم مہندی پر نہیں جائیں گے، فرین نے حیرت سے پوچھا۔ ہم اس کی مہندی پر ہی نہیں، اس کی بارات اور ولیمے میں بھی شرکت کریں گے۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم نے جانا ہے۔ تم تو اپنے دوست کی وفات کے غم سے نہیں نکلے اور عادل کی شادی میں جا رہے ہو۔ فرین کو حیرت تھی۔ منصور کو دنیا سے گئے کئی دن ہو گئے ہیں، اس کا غم میرے دل میں ہے اور دنیا داری کے کام چھوٹ نہیں جاتے۔ عمران اٹھ کر کمرے میں چلا گیا اور جب تیار ہو کر باہر نکلا تو فرین اسی طرح بیٹھی تھی۔ عمران نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اگر تم نہیں جا رہی ہو تو میں اکیلا ہی چلا جاتا ہوں۔ عمران کی بات سن کر وہ ایک دم چونکی۔ اس نے سوچا کہ اگر عمران اکیلا گیا اور اسے عادل یا نورین نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس کے لیے وبال کھڑا ہو جائے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور غصے سے بولی میں حیران ہوں، عادل کی شادی تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے کہ تم اسے مس کرنا ہی نہیں چاہتے؟ عمران مسکرایا، شکر ہے تم نے اس رات یہ شرط نہیں رکھی تھی کہ میں اپنے عزیز رشتہ داروں کی شادی میں بھی شرکت نہیں کروں گا۔ اس رات اگر تم یہ کہہ دیتی تو میں وہ بھی مان جاتا۔ فرین نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی اور معدوم ہو گئی۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ اس کا یہ انداز عمران کی سمجھ میں نہیں آیا۔ فرین اس کے سامنے ایک بند کتاب کی طرح ہو گئی تھی۔ جب بھی عمران کو اس بند کتاب کا نیا صفحہ پڑھنے کو ملتا تو اس میں اس کے لیے نیا ہی انکشاف ہوتا تھا۔ عمران اس کے اس معنی خیز انداز سے اپنے تئیں مطلب اخذ کرنے لگا تھا۔ فرین اس کی سوچ سے زیادہ چالاک تھی۔ اس نے یقیناً اس کے والدین سے بھی اپنی شرائط منوائی ہوں گی۔ عمران کو یاد آنے لگا کہ جب فرین اپنی شرائط منوانے کے بعد کمرے میں ہی بیٹھ گئی تھی جبکہ عمران کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ عمران خیالوں میں گم کھڑا تھا کہ اچانک پیچھے سے فرین نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عمران نے چونک کر عقب میں دیکھا۔ فرین بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا چلیں۔ عادل نے دونوں کا استقبال کیا اور انہیں مہمانوں میں لے گیا۔ ایک طرف سے نورین نکلی اور فرین کے برابر چلتی ہوئی آہستہ سے بولی راحیلہ بھی آئی ہوئی ہے، بہت غصے میں، کہہ رہی تھی تم نے اس کے گھر جا کر اسے کچھ گھٹیا باتیں کی ہیں۔ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ غصے میں ہو یا منہ میں انگارے دبائے بیٹھی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرین نے ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے ناک پر بیٹھی مکھی اڑا رہی ہو۔
نورین مسکرائے۔ جب وہ سب کے سامنے چیختی ہوئی تمہاری حقیقت بتائے گی تو بھی یہی کہنا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، رازدار اگر دوست رہے تو اچھا ہے، دشمن بن جائے تو ایسی تباہی مچاتا ہے جیسے طوفان کے بعد ہوتی ہے۔ نورین کہہ کر ایک طرف چلی گئی۔ فرین میں یہ خوبی تھی کہ وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتی تھی۔ بے شک وہ اندر سے ڈر جاتی تھی۔ رحیلہ کا خوف اس سے لاحق ہو گیا تھا۔ جو باتیں اس کے گھر جا کر اسے کہہ آئی تھی، اس کا رد عمل شدید بھی ہو سکتا تھا۔ یہ اس نے اس وقت نہیں سوچا تھا۔ مہندی کی رسم تک سب کچھ ٹھیک رہا۔ جب رسموں کے بعد سب مہمان ایک جگہ بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے تو رحیلہ اٹھ کر نورین کے پاس گئی۔ اس نے اس کے ساتھ کوئی بات کی اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی۔ نورین ایک کمرے میں گئی تو فرین اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر چلی گئی۔ ابھی فرین اوپر جا کر کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ایک کمرے سے رحیلہ باہر نکلی اور فرین کو دیکھ کر رک گئی۔ فرین اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا ہے تم بہت غصے میں ہو، میرے خلاف بولنا چاہتی ہو۔ تمہارا اصل روپ سب کو دکھانا چاہتی ہوں۔ تم وہ نہیں ہو جو دکھائی دیتی ہو۔ عمران کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ تم کیا کیا کرتی رہی ہو۔ رحیلہ غصے سے بولی، بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ تم خود بتاؤ گی، رحیلہ کہہ کر جاننے لگی تو فرین نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے دیوار کی طرف دھکا دے دیا۔ رحیلہ کے لیے یہ سب غیر متوقع تھا۔ وہ دیوار سے ٹکرائی اور اس طرح سے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ نیچے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ فرین رکی نہیں، سیڑھیاں اتری تو نیچے سب اپنی باتوں میں مشغول تھے۔ فرین سیڑھیاں اترتی ہی ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں نورین موجود تھی۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، فرین کہہ کر باتھ روم میں چلی گئی اور اندر جا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے اس نے اپنی سانس ٹھیک کی اور اس کے بعد اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلی تو نورین اسی جگہ موجود تھی۔ میں رحیلہ کے بولنے کے انتظار میں ہوں، کب وہ کچھ کہے گی؟ تمہیں تو پتہ ہوگا، فرین نے پوچھا۔ مجھے تم پر رحم آنے لگا ہے۔ جتنی باتیں تم نے مجھے اور رحیلہ کو بتائی تھیں، تمہیں چاہیے تھا کہ تم ہم دونوں کے سامنے جھک کر رہتی۔ یاد رہے تم ایک بار ایک پیر صاحب کے پاس بھی گئی تھی۔ شٹ اپ، مجھے تم دونوں کی بکواس پسند نہیں ہے۔ فرین کو سنتی غصہ آ گیا، لیکن نورین پر اس کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب تم اس جھوٹے اور مکار پیر کے پاس گئی تھی تو تم اور رحیلہ نیچ سوچ کی مالک ہو، فرین کہہ کر باہر چلی گئی اور نورین ایسے ہنسنے لگی جیسے اسے کوئی مزاحیہ بات کہہ کر گئی۔ رحیلہ کا شوہر پریشان تھا کہ اچانک رحیلہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ اسے تلاش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد سبھی اس کو تلاش کرنے لگے۔ ایک بچے نے اطلاع دی کہ اوپر کوئی فرش پر بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ سبھی اوپر کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو وہاں رحیلہ پڑی تھی، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی وقت اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا گیا۔ ڈاکٹر نے مرہم پٹی کی، تب رحیلہ کو ہوش آ گیا تھا۔ سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ کیا ہوا؟ کوئی کچھ کہہ رہا تھا تو کوئی کچھ۔ رحیلہ کو بولنے کا موقع ملا اور نہ وہ بولنا چاہتی تھی، وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس فرین بھی کھڑی تھی۔ واحد نورین تھی جس کو شک تھا کہ جو بھی ہوا ہے اس کے پیچھے فرین کا ہاتھ ہے۔ رات گیا جب عمران اور فرین واپس لوٹے تو دونوں میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ عمران بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ فرین منہ دوسری طرف کیے جاگ رہی تھی۔ اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اسے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں جو اس کی زندگی کے ساتھ منسلک تھیں۔ وہ اس وقت کو یاد کرنے لگی جب وہ عادل کو بہت چاہتی تھی، جب اس نے عادل کو دیکھا تھا اور اس کی محبت میں ایسی گرفتار ہوئی تھی کہ دن رات اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ نورین اور رحیلہ دونوں ہی فرین کے بہت قریب تھے اور ان کی دوستی بہت گہری تھی۔ اکثر ان میں سے کوئی ایک جب فرین کے پاس ہوتی تو وہ دوسرے کو بھی بلا لیتی تھی۔ سب سے پہلے فرین نے عادل کے بارے میں رحیلہ کو بتایا تو رحیلہ نے مذاق میں کہا، اسے تو میں پسند کرتی ہوں، جان لے لوں گی تمہاری۔ فرین نے اسی وقت اپنا ہاتھ اس کے گلے میں رکھ دیا تھا۔ تم ایسا کرو، نورین سے بات کرو، وہ اس کا بھائی ہے، وہ خود ہی بات آگے چلا دے گی، رحیلہ نے مشورہ دیا۔ پھر فرین کے کہنے پر رحیلہ نے نورین سے بات کی اور نورین نے عادل تک بات پہنچائی۔ وہ پہلے ہی دل میں فرین کی محبت دبائے بیٹھا تھا۔ اس طرح فرین اور عادل کی کہانی شروع ہو گئی۔ دونوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ وہ کسی نہ کسی بہانے کھانا کھانے بھی چلے جاتے تھے۔ یوں دونوں میں محبت کی جڑیں بہت مضبوط ہو گئی تھیں۔ فرین جب بھی عادل سے ملتی، اس سے بات کرتی تو رحیلہ کو ضرور بتاتی اور رحیلہ اس بات کو یہ کہہ کر نورین سے کر دیتی کہ تم اس کا ذکر نہ کرنا، اس نے صرف میرے ساتھ بات کی ہے۔ اس طرح جو بات فرین نورین سے نہیں کرتی تھی وہ رحیلہ کے ذریعے اس تک پہنچ جاتی تھی۔ فرین میں ایک بات تھی کہ وہ حالات کو دیکھ کر کوئی بھی فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور پھر اس فیصلے کو نبھاتی بھی تھی۔
اس کی ذات کے حوالے سے کوئی بات ہوتی تو وہ اسے اپنی موت اور زندگی کا مسئلہ بنا لیتی تھی۔ انہی دنوں ایک شادی میں جب خاندان کی عورتیں ایک جگہ بیٹھی تھیں، ان میں وہ تینوں بھی بیٹھ گئی تھیں۔ تب ایک نے عمران کی امی سے کہا تھا، تم عمران کے لیے یہیں کوئی لڑکی پسند کر لو، اگر کوئی اور نہیں تو فرحین کو ہی اپنی بہو بنا لو۔ عمران کی ماں سادہ مزاج خاتون تھی۔ انہوں نے بلا تامل مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے عمران کے لیے فرحین سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لڑکی پسند کروں گی۔ فرحین تو گھر کی مرغی ہے۔ عمران کی امی کی بات سن کر سبھی ہنستی تھی، یہاں تک کہ فرحین کی ماں نے بھی اس بات پر کہکا لگایا تھا۔ نورین اور رحیلہ بھی ہنستی تھی۔ ایک فرحین تھی جس نے اس بات کو سنجیدہ لیا تھا۔ اس نے گھور کر عمران کی امی کو دیکھا اور اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ فرحین کے دل پر وہ بات نشتر بن کر پیوست ہو گئی تھی۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی کہ اسے دل سے لگا لیا جاتا، مگر فرحین کا اپنا مزاج، اپنی سوچ اور اپنا رویہ تھا۔ اس رات اس نے عجیب فیصلہ کر لیا۔ فرحین نے سوچا وہ اس بڑھیا کو اس کی بہو بن کے دکھائے گی، اور ایسی بہو بنے گی کہ وہ اس کی بہو کم اور سراب زیادہ لگے گی۔ وہ محض دیکھے گی کہ فرحین اس کی بہو ہے، لیکن بہو کا رشتہ وہ اپنی زندگی میں شامل نہیں پائے گی۔ اس نے عادل سے نظریں چرانا شروع کر دی، اس سے رابطہ کم کر دیا۔ نورین سے اس نے تقریباً قطع تعلق کر لیا۔ رحیلہ کے ساتھ اس نے تعلق ختم نہیں کیا تھا۔ اس کی دانش میں تھا، رحیلہ اس کی قابل بھروسہ رازدار دوست ہے، لیکن وہ ہر بات نورین کو بتاتی تھی۔ عادل حیران تھا کہ فرحین نے اچانک اسے نظر انداز کرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ فرحین کا گھر کیونکہ عمران کے گھر کے قریب تھا، وہ اکثر اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن اسے موقع ملا اور وہ عمران کی ماں زبیدہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ فرحین نے غیر محسوس طریقے سے اپنا پیر آگے کر دیا۔ زبیدہ کا پیر الجھا اور لٹکتی ہوئی نیچے جا گری۔ کئی دن ان کو بستر پر رہنا پڑا۔ اس موقع پر فرحین ہی سب سے زیادہ رو رہی تھی، لہٰذا اس پر کسی کا شک نہیں گیا تھا۔ فرحین رفتہ رفتہ عمران کی طرف بڑھنے لگی، اس کی سالگرہ پر اسے تحفے دیتی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کے جتن کرتی، لیکن ناکام رہی۔ وہ رحیلہ کو بتا چکی تھی کہ وہ عادل کو چھوڑ کر عمران کی طرف کیوں مائل ہو رہی ہے۔ یہ بات رحیلہ نے نورین سے مخفی رکھ لی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ یہ بات نورین کو بتاتی تو نورین اپنے بھائی سے کہہ دیتی اور عادل جذبات میں آ کر کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیتا اور یوں بات پھیل جاتی۔ دراصل اس بات کو نورین سے چھپا کر رحیلہ نے اپنا تحفظ کیا تھا۔ رحیلہ اب اس بات کا بھی لطف لینا چاہتی تھی کہ جو کھیل فرحین کھیل رہی ہے عمران اور عادل کے بیچ میں، اب فرحین کا کیا کیا ہوتا ہے۔ اس نے ایک دن ایک بابا جی کا ذکر کیا تو فرحین فوراً اس کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے ساتھ چلو، ہم اسے تویز کراتے ہیں کہ عمران میری طرف مائل ہو جائے۔ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے بابا جی ہیں، رحیلہ نے کہا۔ چل کے دیکھتے ہیں۔ فرحین نے اس کی ایک نہیں سنی اور رحیلہ کو لے کر بابا جی کے پاس جا پہنچی۔ بابا جی ایک مکان میں بیٹھتا تھا۔ بابا ایک کمرے میں بیٹھا باری باری ایک ایک خاتون کو بلاتا، اس کا مسئلہ سنتا اور کوئی تویز دے دیتا۔ جب فرحین اور رحیلہ بابا کے کمرے میں گئیں تو بابا کی شکل دیکھ کر فرحین کو عجیب سا لگا۔ اس کے خیال میں جو ایک بزرگ کا خاکہ تھا وہ اسے دیکھتے ہی معدوم ہو گیا تھا۔ وہ شکل سے جھوٹا اور مکار لگتا تھا۔ اب چونکہ وہ کمرے میں چلی گئی تھی، اس لیے بابا کے پوچھنے پر اس نے بتا دیا کہ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی ہے وہ اس کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ میری طرف مائل ہو جائے۔ بابا کی نظریں فرحین کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ اپنی حریص نظروں میں فرحین کی خوبصورتی کو سمیٹ رہا تھا۔ بابا نے ساری بات سننے کے بعد فرحین سے کہا، میں تیرا کام کر دوں گا، مجھے ایک عمل کرنا پڑے گا، اور آئندہ جب میں بلاؤں تو تم اکیلی آنا۔ فرحین کو تو وہ پہلے ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اپنے موبائل فون سے عمران کی شادی شدہ بہن کا نمبر نکال کر اسے دیا اور نام بھی اس کا بتا دیا اور اسے کہا، یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ عمل کر کے مجھے کال کرتے ہیں، میں اکیلی آ جاؤں گی۔ فرحین نے کچھ اس ادا سے کہا کہ اس جھوٹے بابا جی کا دل کھل سا گیا۔ دونوں باہر آ گئے تو رحیلہ نے متحیر ہو کر پوچھا، تم نے سمینہ کا نمبر دے دیا؟ مجھے یہ بابا فراڈ لگتا ہے، یہ اصل بابا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی، تم نے سمینہ کا نمبر کیوں دے دیا؟ رحیلہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ فرحین مسکرائے، یہ بابا لازمی فون کرے گا، تماشا لگے گا، بڑھیا تڑپے گی، تم دیکھنا اب ہوتا کیا ہے، بس چپ رہو۔ رحیلہ چپ تو ہوگی، لیکن اسے بڑا افسوس ہوا تھا۔ بابا جی نے دوسرے دن دوپہر کے بعد اس نمبر پر کال کی تو اس وقت سمینہ کمرے سے باہر تھی اور فون اس کی ناند نے اٹھا کر جیسے ہی ہیلو کہا، دوسری طرف سے بابا بولا، میں نے عمل کر دیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا،
تم ایسا کرو، شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے میرے پاس آ جانا اور اکیلی آنا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ اس کی ناند نے حیرت سے سوال کیا۔ میں بابا بول رہا ہوں، جس کے پاس تم کل امر کرانے آئی تھی۔ بابا نے بتایا تو اس کی ناند نے فون بند کر دیا اور سیدھی اپنی ماں کے پاس جا کر اسے سب کچھ بتا دیا۔ گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ سمینا کو کسی بات کا علم نہیں تھا، لیکن اس کے اچھے بھلے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ آگ ایسی پھیلی کہ انہوں نے سمینا کو میکے بھیج دیا۔ جب عمران کے گھر تک بات پہنچی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ سمینا کا شوہر حقیقت جاننا چاہتا تھا، لیکن اس ہنگامے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا۔ سمینا کی ساس کی ایک رٹ تھی کہ اس کا بیٹا اسے طلاق دے، وہ ان پر عمل کرا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں اس گھر جو بھی اونچ نیچ ہوتی رہی تھی، خواہ وہ کسی بھی وجہ سے تھی، اس کا الزام بھی سمینا پر آ گیا تھا۔ فرین ہمدردی کا ٹوکرا لے کر عمران کے گھر جاتی اور واپس آ کر ہانس ہانس کر رحیلہ کو بتاتی۔ اس کی باتیں سن کر رحیلہ کو تعصب ہوتا تھا۔ بالآخر سمینا کے شوہر نے ہمت کی اور وہ سمینا کو بابا کے پاس لے گیا۔ بابا جی نے سمینا کو دیکھا اور صورتحال جانی تو اس نے کہا، یہ تو میرے پاس آئی ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود سمینا کی ساس ماننے کو تیار نہیں تھی۔ جب سمینا نے سب کے سامنے قسم اٹھائی، تب اس کی ساس اور دوسرے لوگوں کا ابہام دور ہوا اور سمینا کا گھر ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد رحیلہ کا رجحان فرین سے کچھ ہٹنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فرین پاگل اور نفسیاتی لڑکی ہے۔ عادل کو فرین نے ایسا پیچھے ہٹایا کہ وہ دل برداشتہ ہو کر ملک سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ نورین سے بھی اس کی دوستی تقریباً ختم ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے شوہر کے پاس جدہ چلی گئی۔ جب فرین کو یہ معلوم ہوا کہ عمران اور افشا کے درمیان محبت پروان چڑھ چکی ہے تو اسے اور بھی زیادہ رنج ہوا۔ وہ تدبیر کرنے لگی کہ دونوں میں دوری پیدا ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ افشا خوبصورتی میں فرین سے زیادہ تھی۔ یہ بات بھی فرین کو مضطرب کرتی تھی کہ اگر افشا کی شادی عمران سے ہو گئی تو اس کی ماں کی کہی ہوئی بات پوری ہو جائے گی اور وہ فرین سے بھی زیادہ خوبصورت بہو لائے گی۔ فرین نے بہت جتن کیے لیکن اسے کامیابی نہیں ملی، یہاں تک کہ عمران اور افشا کی شادی کے دن طے ہو گئے۔ اس میں پھر بھی ہمت نہیں آ رہی اور عمران کو باور کرانے کی کوشش کرتی رہی کہ وہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس کی اب ایک ہی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح سے اس شادی کو رکوانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس نے رحیلہ سے کہا کہ اس کے ساتھ افشا کے گھر چلے۔ وہ افشا کو ایسا ڈرائے گی کہ وہ خود شادی سے انکار کر دے گی۔ رحیلہ اس پر رضامند نہیں تھی، البتہ اس کے منہ یہ نکل گیا کہ وہ افشا کے تایا کا فون نمبر اسے لے کر دے سکتی ہے۔ فرین کو اور کیا چاہیے تھا؟ ادھر رحیلہ نے افشا کے تایا ابو کا فون نمبر دیا اور ادھر اس نے اسے کال کر دی۔ وہ تو پہلے ہی اس خاندان کے خلاف تھا، اسے تو سنتے ہی آگ لگ گئی اور عین وقت پر اس کے گھر پہنچ گیا۔ پھر افشا کی زندگی میں تو نیا رخ آیا ہی، عمران کی زندگی بھی پلٹ گئی۔ سارا کھیل فرین کے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر اس نے جس طرح چاہا اپنی مرضی کی اور عمران کو اپنے وعدے میں قید کر لیا۔ نظام الدین کچھ بھی کرنے کو تیار تھے، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ عمران کی شادی کل ہی ہو، اس لیے وہ سب کچھ ماننے کو تیار تھے۔ عمران نے بھی ان کے کہنے پر فرین کی ہر بات مانی۔ پھر جب عمران کمرے سے باہر چلا گیا تو فرین نے نظام الدین سے کہا تھا، میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، ہماری اپنی زندگی ہو، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اس لیے میں چاہوں گی کہ ہم دونوں سکون سے اپنے گھر میں رہیں۔ فرین نے جو بات اشارے میں کہی تھی وہ نظام الدین فوراً سمجھ گئے تھے۔ ان کے سر پر تو ایک ہی بات سوار تھی کہ صبح عمران کی ہر حال میں بارات جائے، اس لیے انہوں نے یہ بات بھی مان لی۔ جب عمران کی ماں زبیدہ کا دل بہت چاہا عمران کی طرف جانے کا اور انہوں نے نظام الدین کو مجبور کیا تو وہ انہیں عمران کے گھر لے گئے۔ فرین نے ان کو دیکھا تو حیران ہو گئی۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ فرین نے کہنا شروع کر دیا، میں بس جانے ہی والی تھی، میری ایک دوست کی امی بہت شدید بیمار ہے، آپ آ گئے ہیں ورنہ میں نکل چکی ہوتی۔ نظام الدین کو شرمندگی ہونے لگی کہ وہ کیوں آ گئے۔ جب زبیدہ نے عمران کا پوچھا تو فرین نے بتایا کہ ان کی فیکٹری میں آڈٹ چل رہا ہے، اس لیے ممکن ہے وہ رات نہ آ سکیں۔ اور اس کے بعد فرین نے جس طرح انہیں سادہ چائے پر ٹرکایا، وہ دونوں میاں بیوی اس پر صبر کر کے واپس چلے گئے۔